الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوا. ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی دنیا میں محرم کا چاند نظر آیا، ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کے عاشقان امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا کو بچھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عشرہ محرم میں موضوع گفتگو رہے گا حیات طیبہ۔ چونکہ آج چاند رات کی مجلس ہے اور ہماری یہ پہلی مجلس ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے کنیکٹ ہونے کے لیے میں اپنی مجلس کی شروعات میں 3-4 سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں انہی سوالوں کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہوگا لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پر استقبال عزا کی مجالس انعقاد کی جاتی ہے، یعنی ماہ محرم الحرام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ استقبال کس طرح سے کرنا چاہیے، استقبال ہونا بھی چاہیے یا استقبال نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آج کی اس مجلس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کب سے تھی اور کب تک رہے گی۔ تیسرا سوال، ہم آپ سے آج کی اس مجلس میں یہ گفتگو کرنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان چھوٹا ایکٹ، چھوٹی ڈیڈ، چھوٹا عمل انجام دے اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک بہت بڑا ریوارڈ دے۔ انشاءاللہ انہی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا اور ہمارے موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیے، استقبال کا معنی ہے ویلکم کرنے کا۔
آپ اچھی چیزوں کا ویلکم کرتے ہیں یا غم کا ویلکم کرتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ جن چیزوں کا ویلکم کرتے ہیں وہ اچھی چیزوں کا کرتے ہیں یا غم کی چیزوں کا کرتے ہیں، تو ہر انسان کہتا ہے کہ جو چیز خوشی دیتی ہے انسان اس چیز کے استقبال کے لیے، اس چیز کو ویلکم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا استقبال کیا جائے، کیا غم کا بھی کہیں ویلکم ہوتا ہے؟ کیا غم کا بھی کہیں استقبال ہوتا ہے؟ علماء نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا ویلکم اور امام حسین علیہ السلام کے غم کا استقبال ہمیں اس لیے کرنا چاہیے چونکہ یہ ایسا غم ہے کہ جس کے اندر دنیا کی ہر خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مجالس عزا کا استقبال کریں۔ ابھی جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا کہ مجلس عزا کے بعد امام حسین علیہ السلام سے منسوب پرچم لہرایا جائے گا، اور یہ بھی گزارش کی گئی کہ سب ایک ساتھ مل کر لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کریں۔ تو دیکھیے لبیک کہتے کسے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ لبیک کسی کے سوال کے جواب دینے کو لبیک کہتے ہیں۔ کوئی ہے جو ہمیں بلا رہا ہے، اس کے بلانے کے بعد اسے ہم لبیک کہہ کر اپنی آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں، نہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں کسی نے آپ کے پاس انویٹیشن بھیجا تو میں انویٹیشن آپ کا لے لوں۔ مثال کے طور پر یہیں سے میرے لیے ایک انویٹیشن آیا کہ آپ ماہ محرم الحرام میں یہاں آئیے اور مجالس عزا سے خطاب کیجئے۔ میں نے آپ کے انویٹیشن کو لے لیا، اگر صرف میں فون ہی میں بول دیتا کہ مجھے آپ کا انویٹیشن قبول ہے تو کام پورا نہیں ہوتا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے آپ کا انویٹیشن قبول ہے تو مجھے اسی قبولیت کے اعتبار سے تیاری بھی کرنی چاہیے، سفر کی تیاری کرنی چاہیے، مجالس کی تیاری کرنی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں، اگر آپ امام کا جواب دینا چاہتے ہیں لبیک، تو صرف زبان سے لبیک یا حسین کہنے سے امام کا جواب پورا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کو تیاری کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ہم پہلے محرم سے پہلے محرم کی تیاری کریں تاکہ جیسے ہی محرم میں وارد ہو جائیں تو لبیک یا حسین اس کے حقیقی معنی میں کہہ سکیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ محرم کی تیاری محرم سے 40-50 دن پہلے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اگر عزادار 40-50 دن پہلے گناہوں کو ترک کر دے، واجبات کو انجام دے، یہ جو تاکید کی گئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان نماز نہیں پڑھے گا، صبح کی نماز قضا کرے گا، پھر فرش عزا پر آئے گا، اگر آپ روایات میں دقت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی صبح کی نماز کو قضا کرتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولے گا، پھر امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھے گا، روایات میں ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم محرم سے پہلے ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا ہے، اب امام حسین علیہ السلام کی عزا میں آ کر بیٹھ بھی جائیں تو وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ محرم کی تیاری محرم سے پہلے 40-50 دن پہلے انسان کو تیاری شروع کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنا سکے کہ جب وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھے تو فرش عزا سے اچھا فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ماہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کا چاند دیکھتے ہی ہمارے تمام ائمہ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ آپ نے 12 مجالس میں سنا ہوگا کہ 8ویں امام کی خدمت میں ان کے ایک صحابی ریان بن شبیب پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی امام رضا علیہ السلام ریان بن شبیب کو دیکھتے ہیں تو ریان بن شبیب سے پوچھتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے، اصائم انت ام لا، کیا تم آج روزے سے ہو یا روزے سے نہیں ہو؟ آنے والے نے کہا مولا میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو امام نے
ریان بن شبیب کو محرم کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی۔ سب سے پہلی بات امام نے یہ بتائی کہ اے شبیب کے بیٹے، پہلی محرم ہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا۔ اور پھر امام نے کہا کہ اگر کوئی مومن پہلی محرم کو روزہ رکھے اور اپنی حاجت بارگاہ خداوندی میں پیش کرے تو انشاءاللہ خداوند عالم ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد امام نے ریان بن شبیب سے کہا کہ اے ریان بن شبیب، کیا تم جانتے ہو کہ ماہ محرم الحرام کون سا مہینہ ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جاہلیت کے زمانے میں بھی اس مہینے کا احترام ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اذا کنت باکیا لشیء فابکی للحسین علیہ السلام، اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر دنیا میں کسی چیز پر رونا چاہو تو میرے جد امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا۔ پھر اس کے بعد اس کا ریزن اور اس کی وجہ بھی بتائی۔ امام نے کہا اس لیے میرے جد حسین پر گریا کرنا چونکہ میرے جد حسین کو کربلا کے دشت میں اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے ریان بن شبیب سے کہا کہ اے ریان بن شبیب، جب روز عاشوراء امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے تو اس وقت خداوند عالم نے 4000 اینجلز 4000 اینجلز 4000 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھیجا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرشتوں کی نصرت لینے سے انکار کیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ فرشتے واپس نہیں گئے، بلکہ آج تک امام حسین علیہ السلام کے حرم میں رکے ہوئے ہیں اور زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ 8ویں امام نے کہا خداوند عالم نے ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے 4000 فرشتوں کو بھیجا تھا، لیکن امام نے ان کی مدد لینے سے انکار کیا۔ پھر اس کے بعد امام رضا نے کہا جب کربلا کے دشت میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تو اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور زمین کربلا سرخ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ریان بن شبیب سے یہ ارشاد فرمایا، اے ریان بن شبیب، میں تمہیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے 5 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات امام رضا علیہ السلام نے ریان بن شبیب کو یہ بتائی کہ اے ریان بن شبیب، اگر کوئی ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کر کے آنکھ سے آنسو نکالے اور اس کا آنسو اس کے رخسار تک پہنچ جائے تو خداوند عالم اس آنسو کے قطرے کے بدلے میں جتنے اس نے گناہ انجام دیے ہیں ساری گناہوں کو معاف کرے گا۔ پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ریان بن شبیب سے یہ ارشاد فرمایا، اے ریان بن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن خداوند عالم سے اس حالت میں ملاقات کرو کہ تمہارا کوئی گناہ تمہارے پاس باقی نہ رہے تو جب تک دنیا میں ہو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جایا کرو۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب زائر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں وارد ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے۔ جب تک وہ کربلا میں ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دے رہا ہے، فرشتہ اس زائر کے لیے طلب استغفار کرتا ہے۔ جب زائر کربلا سے واپس نکلتا ہے تو یہ خدا حافظی کے لیے زائر کے ساتھ ساتھ آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اس زائر کے ساتھ اس کے وطن جاؤ۔ جب یہ کربلا سے زیارت کر کے زائر کربلا سے واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک فرشتے کو بھی لے کر آتا ہے۔
جب تک وہ زندہ ہے وہ فرشتہ اس کے لیے طلب استغفار کرتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اور جب اسے دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ خداوندہ اب تو اس کا کام پورا ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو خدا اس فرشتے کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم قیامت تک اس کے قبر پہ ٹھہرو اور اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہنا۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے بغیر گناہ کی حالت میں ملاقات کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دو۔ پھر اس کے بعد امام رضا نے کہا کہ اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں رسول اسلام کے ساتھ رہو، اسی گریڈ میں رہو، اسی درجے میں رہو جس درجے میں رسول اسلام ہیں، تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں رسول اسلام کے ساتھ رہو تو تم قاتلان امام حسین علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ لعنتیں پڑھتے رہو۔ پھر اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں وہی ریوارڈ، وہی ثواب عطا کرے جو ثواب اللہ نے شہدائے کربلا کو عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر! کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ خداوند عالم نے شہدائے کربلا کو کیا ثواب دیا ہے؟ امام رضا نے کہا وہی ثواب جو اللہ نے شہدائے کربلا کو دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہی ثواب تم کو بھی مل جائے اور شہدائے کربلا کے ثواب میں تم بھی شامل ہو جاؤ تو زیادہ سے زیادہ یہ جملہ پڑھا کرو یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم، کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ امام رضا نے پھر اس کے بعد ریان بن شبیب سے یہ ارشاد فرمایا اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہم ائمہ کے درجے میں ہمارے ساتھ جنت میں رہو تو یہ کام کرنا ہوگا، ہمارے خوشی میں خوش ہو جانا، ہمارے غم میں غمزدہ ہو جانا۔ اللہ اکبر! اس روایت میں 8ویں امام نے ریان بن شبیب کو 5 فوائد بتائے کہ اگر کوئی 5 کام کرے گا امام حسین علیہ السلام کے لیے تو خداوند عالم بدلے میں یہ 5 بڑے ریوارڈ عطا کرے گا۔ دیکھیں کام کتنا چھوٹا ہے، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرنا کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ریوارڈ کتنا بڑا، رسول اسلام کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ کام چھوٹا ہے لیکن اس کی جزا اور اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا ثواب ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں اسی چیز کو سمجھانے کے لیے 2 داستانیں، بہت چھوٹی چھوٹی 2 داستانوں کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ پھر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بیان ہوا ہے کہ ایک جگہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنی رعایا کے لیے اعلان کیا کہ میری رعایا میں سے کل مقررہ وقت میں جو بھی میرے دربار میں آئے گا، جس چیز پر بھی وہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ بادشاہ کا یہ اعلان سن کے کافی خوش ہو گئے اور سب تیاری کرنے لگے اور ذہن میں پلاننگ بنانے لگے۔ کسی نے کہا کہ کل میں جب بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا تو اس کی کرسی بہت اچھی ہے، کرسی پر ہاتھ رکھوں گا میری ہو جائے گی۔ کسی نے کہا بادشاہ کے محل کے پردے اچھے ہیں، مجھے پسند ہے، میں جا کر پردوں پر ہاتھ رکھوں گا تو پردے میرے ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جو طرح طرح کی قیمتی چیزیں ہیں میں ساری چیزوں پر ہاتھ رکھوں گا تاکہ وہ چیزیں میری ہو جائے۔ سب نے اپنے اپنے حساب سے پلاننگ کی۔ وقت مقررہ پر جو طے شدہ وقت تھا اس وقت پر سب دربار کے اندر آ گئے۔ اب جس نے جو سوچا تھا اس چیز پر ہاتھ رکھتا گیا، سوچتا گیا کہ یہ چیز میری ہو جائے گی، لیکن اتنے میں یہ چالاک آدمی تھا، وہ کیا کرتا ہے، جاتا ہے سیدھا بادشاہ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب نے چیزوں پر ہاتھ رکھا، تو بادشاہ پر کیوں ہاتھ رکھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے بادشاہ پر ہاتھ رکھا، مختصر وقت میں ساری چیزوں کو تو حاصل نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزوں کا مالک بادشاہ ہے، لہٰذا میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھا، چونکہ اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو سارا دربار میرا ہو جائے گا۔
بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام اللہ کے نزدیک اتنے عظیم اور اتنے محترم ہیں کہ خداوند عالم امام کے لیے اگر کوئی چھوٹا کام بھی کرے بڑا ثواب دے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ دوسری داستان، مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں اس سٹوری کو نریٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب میں ایک جگہ پر ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے، تھوڑا سا پریشان تھے، ان کی جو فائنانشیل سچویشن اچھی نہیں تھی، تو بیوی ہمیشہ شوہر سے گلا کرتی تھی کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، لہٰذا زندگی جو گزر رہی ہے وہ سختیوں سے گزر رہی ہے، کچھ کرو۔ شوہر نے کچھ نہیں کیا تو آخر میں یہ خود ایک پلان بتاتی ہے، کہتی ہے کہ تم سے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن میں ایک پلان دیتی ہوں، اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ شوہر نے پوچھا بتاؤ پلان کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بغداد میں جو بادشاہ ہے وہ بہت کریم بادشاہ ہے، کوئی بھی اس کی خدمت میں چھوٹا تحفہ لے کر جاتا ہے لیکن بدلے میں وہ بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹا تحفہ تو چاہیے، ہمارے پاس اتنی حالت بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم چھوٹا تحفہ ہی خرید کر بادشاہ کی خدمت میں لے جائے۔ بیوی نے کہا میرے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ بادشاہ چونکہ صحرا میں رہتا ہے، صحرا میں ڈیزرٹ میں زندگی گزارنے والا انسان اگر ٹھنڈے پانی کو دیکھے گا تو بہت خوش ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں مٹی کا برتن ہے، تم ٹھنڈا پانی بھرو اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ جب صحرا میں رہنے والا بادشاہ پانی کو دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تحفہ تم کو ضرور دے دے گا۔ اب یہ بیوی کی بات کو مان لیتا ہے، ایک مٹی کا برتن لے کر بغداد کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب بغداد پہنچا تو نگہبانوں نے دربار کے آگے روک لیا، کہا کس سے کام ہے؟ کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ نگہبان اندر گئے، بادشاہ کی اجازت لی، اسے ملنے کی اجازت دی۔ اب یہ ہاتھ میں مٹی کا برتن ہے، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، بادشاہ نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ میں ایک مٹی کے برتن میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کافی خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کا جو یہ مٹی کا برتن ہے اس سے پانی کو خالی کیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے، اور اس آدمی کے سامنے بادشاہ سارا پانی پی گیا، اور وہ آدمی خوش ہو گیا۔ بیوی کا پلان کام کر رہا ہے، واقعی بادشاہ پیاسا تھا، بادشاہ کو پانی کی ضرورت ہے، یہ ضرور مجھے کچھ نہ کچھ تحفہ دے گا۔ بادشاہ نے اس کا لایا ہوا پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد خادم کو یہ حکم دیا کہ یہ مٹی کا برتن جتنا بڑا ہے اس کو سارے برتن کو ہیرے جواہرات سے پر کر دو اور اس کے حوالے کر دو۔ اس نے ذہن میں سوچا اگر ایسا معلوم ہوتا کہ میری بیوی اتنی چالاک ہے تو میں بڑا سا برتن لے کر آتا۔ ذہن میں یہ سوچتا اگلی مرتبہ آؤں گا تو بڑا برتن لے کر آؤں گا۔ اب اس نے برتن پیش کیا، برتن میں ہیرے جواہرات بھرے گئے۔ اب یہ لے کر واپس جانا چاہ رہا تھا، بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ پوچھا واپس کیسے جاؤ گے؟ کہا کہ جس طرح سے آیا تھا میں اسی طرح سے واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ خاص سواری میں بٹھا کر تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاؤں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے۔ اب بادشاہ کے خادم اسے لے جاتے ہیں کشتی کے قریب۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ جو سفر کرے وہ کشتی کا سفر کرے۔ اب جیسے کشتی کے قریب جاتا ہے، دریا کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیتا ہے، کہتا ہے کہ بے شک بادشاہ میرے پانی کا محتاج نہیں تھا، جس کے پاس اتنا بڑا دریا ہو وہ میرے یہ کوزے پانی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بادشاہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے میرے ناچیز تحفے کے مقابلے میں ایک عظیم تحفہ مجھے عطا کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عزیزان گرامی ہم کو جو یہ حکم دیا گیا ہے کہ امام حسین کی مجلس کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانا ہے، امام حسین علیہ السلام
ہمارے عمل کے محتاج نہیں ہیں، یہ تو امام حسین علیہ السلام کا ہم پر کرم ہے کہ ہم سے چھوٹے چھوٹے کام کروا کر امام حسین علیہ السلام ہم کو بڑے بڑے ریوارڈ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ لعنت کرو گے تو یہ مقام ملے گا، زیارت کرو گے تو یہ مقام ملے گا، ہمارے خوشی میں خوش ہو جاؤ گے تو یہ مقام ملے گا، یہ سارے ریوارڈ چھوٹے چھوٹے کام کے مقابلے میں ہیں، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق کو کسی نہ کسی بہانے سے، چاہے وہ چھوٹا عمل انجام دے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ بڑا سا بڑا تحفہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار کو عطا کیا جائے۔ تیسرا سوال جو میں نے آپ سے کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کب سے ہے اور کب تک رہے گی؟ آپ سب نے بارہا سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اس وقت بھی شروع ہو گئی تھی جب یہ کائنات نہیں بنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا سرزد ہوا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام روتے جا رہے ہیں، توبہ کرتے جا رہے ہیں۔ خداوند عالم کے حکم سے حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے آدم، میں تمہیں 5 کلمات کا علم دوں گا، 5 کلمات بتاؤں گا، ان کا واسطہ دے کر اگر تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ وہ 5 نام کون سے تھے؟ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی، جو ہم بھی پڑھتے ہیں روزانہ دعا۔ حضرت آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا، 4 نام حضرت آدم نے پڑھے۔ حضرت آدم نارمل تھے، لیکن جیسے ہی حضرت آدم امام حسین علیہ السلام کے نام پر پہنچتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل غم سے بھر جاتا ہے، اور وہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ 5واں نام کون سا ہے؟ جیسے ہی اس نام کو میں نے اپنے زبان پر لایا میرا دل غم سے بھر گیا ہے۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو واقع کربلا سناتے ہیں، تو پتا چلا واقع کربلا کا پہلا ذاکر خدا توسط جبرائیل ہے، پہلے مجلس کو سننے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب کائنات بنی اسی وقت سے ذکر امام حسین علیہ السلام شروع ہو چکا تھا، اور چونکہ دامن حق میں گنجائش نے ہر نبی نے ما من نبی الا وقد زار کربلا، روایت ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کربلا کی زیارت نہ کی ہو۔ حضرت ابراہیم کربلا پہنچتے ہیں، امام حسین پر آنسو بہاتے۔ حضرت نوح کے بارے میں ملتا ہے جیسے ہی کربلا پہنچے انہوں نے آنسو بہائے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ جیسے ہی کربلا پہنچے انہوں نے آنسو بہائے۔ ہر نبی کربلا پہنچتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تھا تو معراج کے سفر کے دوران مجھے خداوند عالم نے کربلا کی زیارت کرائی ہے، اور رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کیا تھا۔ بہت ساری داستانیں ہیں، جیسے ایک داستان ملتی ہے کہ شہزادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک دن بابا کی خدمت میں آتی ہیں اور یہ عرض کرتی ہیں کہ اے بابا جان، جب سے یہ میرا بچہ پیٹ میں آیا ہے میں گھبرائی ہوئی رہتی ہوں۔ تو اس وقت رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو بٹھایا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مختصر بتایا تھا۔ یا یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول اسلام نے پہلی مرتبہ اپنے نواسے کو اپنے گود میں لیا تو امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو پنجتن کے سامنے پیش کیا۔ یا تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مولا کائنات جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا پہنچتے ہیں اور کربلا کی سرزمین میں بیٹھ کر امام علی علیہ السلام اپنے اصحاب کو کربلا کی داستان سناتے ہیں،
اور اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا ہے، اس وقت بھی امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی پیاس اور آپ کی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھیے واقعہ کربلا کے بعد شہزادی جناب زینب نے اس سفر کو آگے بڑھایا، پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے، پھر پانچویں امام چھٹے امام کے دور سے عزاداری کھل کے ہونے لگی۔ تھوڑا سا چونکہ حالات صحیح تھے تو انہوں نے فردی عزاداری سے سوشل عزاداری کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آپ کی تاکید اتنی زیادہ کی گئی ہے، مثال کے طور پر چاہے اوکیشن اور مناسبت کوئی بھی ہو، لیکن تاکید یہ کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنا۔ آپ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، نماز عید الفطر پڑھنے کے لیے آئیں گے، لیکن تاکید کیا کی گئی ہے؟ عید کی نماز پڑھنا، ساتھ میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ آپ نے عید قربان کی نماز پڑھی، نماز کے بعد کیا تاکید کی گئی ہے؟ کہ آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ غدیر کے اعمال کی کیا تاکید کی گئی؟ ولایت کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ 15 شعبان تاکید کی گئی کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا۔ یعنی مناسبت کوئی بھی ہو، تاکید یہ کی گئی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھا جائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا؟ محشر تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں بھی عزاداری سید الشہداء برپا ہوگی۔ روایت میں ہے نا، بارہا آپ نے سنا ہے، جب محشر کا عالم ہوگا تو ایک فرشتہ آواز دے گا، یا اہل المحشر، اے محشر کے لوگوں، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پھر اس کے بعد روایت کے جملے، جیسے ہی تمام اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کریں گے تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا محشر میں آئیں گی اور خدا سے ایک سوال کریں گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خدایا تو مجھے یہ بتا میرے حسین کو کس جرم کے بدلے میں شہید کیا گیا تھا۔ تو پتا چلا کہ کائنات نہیں تھی تب بھی ذکر حسین تھا، کائنات ہے تب بھی ذکر حسین ہے، کائنات پوری ہو جائے گی، قیامت کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ذکر حسین ہوگا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، امام حسین علیہ السلام کا ذکر اتنا بڑا تھا کہ اس دنیا میں سما نہیں سکتا تھا، اسی لیے اللہ نے حسین کے ذکر کو کائنات سے پہلے بھی رکھا ہے، کائنات کے بعد بھی رکھا ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہی انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے جو نفس مطمئنہ کا مالک ہے۔ لہٰذا روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایک بینر آسمان پر لگایا جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بینر کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ خداوند عالم امام حسین کا وہ پھٹا ہوا کرتا کہ جس کرتے میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، خداوند عالم فرشتوں کے حوالے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کرتے کو آسمان پر بلند کر دو۔ اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ہر معصوم جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیتے تھے۔ مدینے کے لوگوں کو اگر یہ معلوم کرنا ہوتا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے یا نمودار نہیں ہوا ہے تو وہ محلے بنی ہاشم کی طرف نگاہ کرتے، کہتے کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ 8ویں امام یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا میرے والد امام موسیٰ کاظم مسکرانا چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں حسین کا قافلہ کربلا سے قریب ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ
کوفہ سے قریب جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ امام نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم کوفے سے آ رہے ہو؟ آنے والے نے بتایا ہاں مولا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ امام نے پوچھا ذرا مجھے بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں؟ آنے والے نے بتایا مولا میں آپ کو کوفے کے حالات کیا بتاؤں، مسلم شہید ہو چکے ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں۔ جیسے ہی حسین نے مسلم کے شہادت کی خبر سنی، مسلم کی بیٹی کو قریب بلاتے ہیں، اپنی گودی میں بٹھاتے ہیں، گوشوارے پہناتے ہیں، سر پر دستے شفقت پھیرتے ہیں۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے اور یہ سوچ رہی ہے جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس کے سر پر دستے شفقت پھیرا جاتا ہے۔ میں کہوں گا اے سکینہ یہ نصیب یتیم مسلم کا نصیب ہے، تمہارا نصیب یہ ہوگا شام غریبہ ہوگی کوئی گوشوارے نہیں پہنائے گا بلکہ تمہارے کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے۔ اے سکینہ کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہیں ہوگا، شمر ہوگا، شمر کے تماچے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہم سب کو حقیقی عزاداران امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ پروردگارہ تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔